کہ ہم دکھاوا اس میں بہت زیادہ کرتے ہیں. کوئی ایک تھیلا پکڑا رہا ہے, 10 لوگ ساتھ کھڑے سیلفی بنوا رہے ہیں. ایسے جو ان سے کہا جائے تو کہتے ہیں اعلانیہ طور پہ جو ہے اس کی اجازت ہے. کیا یہ اعلانیہ کے اندر شمار کیا جائے گا, یہ ریاکاری کے اندر شمار کیا جائے گا؟ اس شخص کو تو اپنے حق میں اسے ریاکاری ہی شمار کرنا چاہیے. ہم کسی کے دل کی کیفیت کے اوپر فتویٰ تو نہیں لگاتے. ٹھیک. اعلانیہ کرنا بھی قرآن میں آیا ہے, لیکن بہتر جو ہے وہ سرن ہے. ٹھیک. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. جب کوئی سایہ نہیں ہوگا, ان میں ایک شخص وہ ہے جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں کو خبر دے. ٹھیک ہے, یہ تو اسلام کا مزاج ہے. پھر سورۃ البقرہ میں آیا کہ آپ لوگوں کے اوپر جو خرچ کرتے ہو اس کو جتا کے اس مال کو ضائع نہ کرو. یہ اس مال کی مانند ہے جس طرح کہ ایک چٹیل پتھر کے اوپر مٹی ہو اور تیز بارش پڑے اور وہ بالکل صاف ہو جائے, تمہارے نام مال سے وہ نیکی ختم ہو جائے گی جو دکھلاوے کے لیے اور لوگوں کو اذیت پہنچانے کے لیے کہ بعد میں ان کے اوپر احسان جتاتے ہو. باقی یہ بعض اوقات جو یہ اس طریقے سے سیلفیوں والا چکر ہوتا ہے نا, اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات لوگوں نے ڈیوٹیز لگائی ہوتی ہیں, وہ اس چیز کو انشور بھی کرتے ہیں کہ آپ نے آ کے رپورٹ کرنا ہے, اتنے تھیلے آپ نے تقسیم بھی کیے ہیں کہ نہیں, اس اعتبار سے. لیکن اگر وہ شخص خود کر رہا ہے, اس کی نیت ہے, اگر تو وہ ترغیب دلانے کے لیے کر رہے ہیں ضرور کرے. ہم اسے یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میں تمہاری جگہ ہوتا تو میں تو سامنے اس طرح نہ آتا, لیکن تمہارے پر کوئی فتویٰ نہیں, کیونکہ یہ دل کی کیفیت ہے. ذہن میں رکھیے گا, اس میں بالکل ایکسٹریم پہ اس حوالے سے نہیں جانا چاہیے کہ ہم کسی کے اوپر فتویٰ لگائیں, اپنے اوپر ضرور لگائیں. بالکل ٹھیک. اور اس میں وہ سپورٹیو حدیث ہے, صحابہ کرام نے کہا کہ بعض اوقات ہم کوئی نیک عمل ایسا کرتے ہیں کہ وہ عمل دیکھ کے لوگ ہماری تعریف کر دیتے ہیں اور ہمیں اچھی بھی لگتی ہے. جی. حالانکہ ہماری نیت نہیں ہوتی کہ لوگ ہماری تعریف کریں, لیکن چونکہ لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے. جی. تو کیا یہ بھی ریاکاری ہے؟ آپ نے فرمایا یہ اللہ کا انعام ہے اپنے بندے اللہ دنیا میں. اللہ اس کی نیت. اب مجھے بتائیں, جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام اعلانیہ کہہ رہے تھے جی کہ عثمان آج کے بعد جنتی ہے اور آپ اشرفیاں الٹ پلٹ کر رہے تھے, تو اعلانیہ ہی کر رہے تھے نا. تو حضرت عثمان نے اس کا رزلٹ یہ بھی نہیں نکالا کہ انہوں نے نماز پڑھنی چھوڑ دی ہو. جی بالکل, یہ بھی نہیں ہوا. اور پھر آپ نے جو مسجد نبوی کی زمین خیرات کی, آپ نے جو ہے وہ ایک کنواں خیرات کر دیا اور صحابہ کرام کے لیے میٹھے پانی کا سارا معاملہ کیا. تو الحمدللہ سیدنا عثمان کا ایک بالکل ٹھیک عمل ہے. اس کی وجہ سے یہ نہیں ہم کہیں گے کہ نعوذ باللہ انہوں نے کوئی ریاکاری والا معاملہ, لیکن میں آپ کو بتاؤں ریاکاری ہوتی بھی ہے. آپ دیکھیں عیدی ویلفیئر والے کتنا اچھا کام کر رہے ہیں. ہماری پچھلی گورنمنٹ کے اندر وہ فیصل عیدی صاحب جی اسپیشل انہوں نے ایک جہاز بک کروایا, کراچی سے اڑ کے اسلام آباد آئے, عمران خان صاحب کو چیک دیا انہوں نے 1 کروڑ روپے کا, 1 کروڑ کا چیک دیا اور 1 ملین کا فیول ضائع کر دیا. لوگوں نے یہ 10 لاکھ چیریٹی کے پیسے تھے, ان کے ذاتی تھے, چیریٹی کے تھے. اور وہ چیریٹی لوگوں نے اس لیے نہیں دی تھی کہ آپ ایک چارٹرڈ طیارہ لے کے اڑیں گے اور بھائی خان صاحب کے آپ اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دو. ٹھیک. صرف ایک تصویر بنانے کی خاطر اتنی دور سے آپ جہاز میں اڑے, ٹرین میں آ جاؤ یار, ٹھیک, اور اپنا طیارہ لے کے اڑے ہیں وہاں سے, اور وہاں آپ نے لینڈ کیا اور جا کے 1 کروڑ کا چیک پیش کیا. وہ 1 کروڑ کا تو 2 کروڑ روپے کا ہمیں چیک پڑا. تو جو یہ ڈونر کانفرنس ہوتی ہے چیریٹی کے پیسوں سے, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے, لیکن آپ مس یوز تو نہ کریں. یہ کتنا بڑا مس یوز ہے. وہ مطلب جو چیریٹی کے پیسے ہیں اسی سے ڈونر کو کھانا کھلانا ٹھیک ہے, وہ آپ کھلا سکتے ہیں. وہ تو قرآن میں سورہ التوبہ کے اندر جو 8 مصارف آئے ہیں زکوٰۃ کے, ان میں عاملین زکوٰۃ کی تنخواہیں بھی ہیں اس میں. ٹھیک. جو لوگ اس طریقے کے بیچ میں انوالو ہیں اور اس کے لیے آپ کوئی سرمنی ارینج کرتے ہیں, تو ایون زکوٰۃ کے پیسے میں سے بھی خرچ کر سکتے ہیں. جو اجتماعی اس طرح کی افطاریاں ہوتی ہیں اس میں غریب اور امیر کا فرق کرنا مشکل ہے. اب اگر آپ نے زکوٰۃ کے پیسے سے بیت المال سے کوئی کنواں کھدوایا ہے, یہ اس میں نہیں لکھ سکتے آپ کے یہ بیت المال کے پیسے سے, یہاں سے امیر آدمی پانی نہیں پیے گا. جو پبلک ویلفیئر کے کام ہے نا, وہ پھر زکوٰۃ والا حکم اس کے اوپر اپلائی نہیں ہوتا, وہ کوئی بھی اس سے اویل کر سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. دوسرا یہ بتائیں کہ یہ جو ہمارے ہاں زکوٰۃ کا جب ادائیگی ہوتی ہے اس پہ انتظار کیا جاتا ہے رمضان المبارک کا, حالانکہ زکوٰۃ کا ٹائم پیریڈ جو تھا پورا سال گزر گیا, ابھی رمضان آنے میں 1 ماہ باقی ہے, 2 ماہ باقی ہیں, تو جا کے زکوٰۃ جو ہے رمضان میں ہم نے ادا کرنی ہے. تو کیا زکوٰۃ اس زمرے میں آ جائے گی یا 2 مہینے اس میں مزید ایڈ ہو جائیں گے؟ اس کے پیچھے اصل میں حکمت یہ ہوتی ہے کہ رمضان شریف میں چونکہ ثواب 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے, نوافل کا ثواب فرائض کے برابر, جی, تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے جب زکوٰۃ ہی دینی ہے تو ہم رمضان میں دیں. ایک فائدہ یہ ہوتا ہے اس کا. دوسرا فائدہ وہ یہ لیتے ہیں کہ زکوٰۃ لیونر ایئرز کے اعتبار سے ہے, سولر ایئرز کے اعتبار سے نہیں ہے. ٹھیک جی, 36 سال بعد 1 سال کا فرق پڑ جاتا ہے. بالکل ٹھیک. 36 سال میں مسلمان نے 37 دفعہ زکوٰۃ دینی ہے. اللہ. لیکن سولر ایئرز کے اعتبار سے 36 دفعہ, تو وہ اپنا مہینہ لیونر ایئرز کے اعتبار سے سیٹ کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں. بالکل. باقی وہ جو آپ کہہ رہے ہیں 2-3 مہینے کا ہے, وہ آپ فرق نکال سکتے ہیں نا, کہ 1 سال آپ 1.25 سال کی زکوٰۃ نکال لیں اور اپنے آپ کو رمضان کے اوپر شفٹ کر دیں. بالکل ٹھیک. اچھا,
لیکن اس میں ایک قباحت ہے، اس کو بھی آپ نے اوور کم کرنا ہے۔ وہ قباحت یہ ہے کہ ضرورت ایک بندے کو شعبان کے مہینے میں ہے، جی اس نے اپنی بچی کی شادی کرنی ہے، یا اس نے اپنے بچے کی کالج کی فیس دینی ہے، اور اس کی ڈیٹ گزر جانی ہے، آپ ایڈوانس بھی اپنی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، آپ لکھ لیں، اگلے سال کی زکوٰۃ بھی ایڈوانس دے سکتے ہیں، آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ ٹھیک ہے، این ممکن ہے کہ آپ تو 700 گنا کی بات کر رہے تھے، شعبان میں آپ کو 7 لاکھ گنا ثواب مل جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کو تولنا ہے، گننا نہیں ہے، تولی جائیں گی۔ ہو سکتا ہے وہ شعبان کی نیکی رمضان سے بھی بڑھ جائے، ٹھیک ہے، تولی جائیں گی، گنی نہیں جائیں گی۔ تو یہ کرنا چاہیے کہ رمضان میں حساب کریں۔ میں آپ کو اپنا بتاؤں، میں حساب تو رمضان میں کرتا ہوں، اس سال کتنی زکوٰۃ بنتی تھی، لیکن پورا سال الحمدللہ حیثیت کے مطابق دیتے رہتے ہیں، اس کو نوٹ کرتے رہتے ہیں جب جب ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن رمضان میں حساب کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ تاکہ یہ کلیئر رہے کہ ہم نے لیونر ایئرز کو، چاند کے سال کو لے کے چلنا ہے، ورنہ 36 سال میں 1 سال کا فرق پڑ جائے گا، اور 18 سالوں میں آدھے سال کا فرق پڑ جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ نے بھی بات کی کاؤنٹنگ کی اور میجرمنٹ کی، بعض اوقات یہ سوال کیا جاتا ہے کہ نیکیاں کیا کرنسی کی طرح کاؤنٹ ہوتی ہیں، پوائنٹس کی طرح کاؤنٹ کی جاتی ہیں، یا تولی جاتی ہیں؟ تو آپ اس میں کیا کہیں؟ جی تولی جاتی ہیں۔ قرآن میں تو ہے نا کہ جن کے نامہ اعمال وزنی ہوں گے وہ عیش کی زندگی میں ہوں گے، جن کے ہلکے پڑ گئے تو ان کی منزل حاویہ ہے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہم اجرنا من النار۔ آمین آمین۔ تو نیکیاں تولی جائیں گی۔ عین ممکن ہے ایک جون جولائی کی گرمی میں مزدوری کرنے والا شخص جو سڑک کے کنارے کھدائی کا کام کر رہا ہے اور مسجد اس سے دور ہے، وہ وہیں پہ ایک چشمے سے وضو کر کے یا کسی ٹوٹی سے وضو کر کے اپنا پرنا سر سے کھول کے سامنے بچھا کے قبلہ رخ نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز کا ثواب حرم شریف میں نماز پڑھنے سے بڑھ جائے تولنے کے اعتبار سے، کیونکہ حرم شریف والے کو اللہ تعالیٰ نے سرکمسٹانسز ایسے دیے ہیں کہ اس کا اپنا تیل کا کنواں ہے، اپنی کوئی فرینچائز چل رہی ہے، اس کے پاس ایئر کنڈیشن گاڑی ہے، وہ ایئر کنڈیشن کمرے سے اٹھا، ایئر کنڈیشن گاڑی میں بیٹھا، ایئر کنڈیشن حرمین میں جا کے نماز پڑھی، اس کو اللہ نے حالات و واقعات ایسے دیے تھے، وہ اس غریب کو بھی دیے ہوتے ہیں، یہ بھی کر لیتا۔ بالکل ٹھیک۔ تو قیامت کے دن وہ تو کہہ سکتا ہے یا اللہ مجھے تو نے گیون سرکمسٹانسز میں دیا ہی اتنا تھا۔ اور یہ قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں ہے، ہر شخص اپنے شاکلہ کے مطابق، سرکمسٹانسز کے مطابق عمل کرے، اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ کرے گا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ایک شخص جس کے گیون سرکمسٹانسز ایسے ہیں کہ اسے حالات و واقعات ہی ویسے ملے ہیں کہ اس کی ایک دن کی کمائی 100 روپے ہے جی، اور اس میں سے وہ 5 روپے خرچ کر دیتا ہے، اور ایک بندے کی کمائی 1 کروڑ روپے ہے ایک دن کی، وہ 5 لاکھ بھی خرچ کرتا ہے، ریشو پروپورشن میں تو وہ 100 والا بڑھ جائے گا، اسے تو اللہ نے دیا ہی اتنا تھا۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ نیکیاں تولی جائیں گی۔ دنیا میں بھی آپ دیکھیں، مجھے بتائیں 5-5 ہزار کے 5 نوٹ جی، اور 100 روپے کے 5 نوٹ، گننے میں تو دونوں 5 ہیں جی، لیکن اپنے وزن میں 5000 والا نوٹ وزنی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔